بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہم آپ کی خدمت میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوبصورت بیان آڈیو MP3 کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرت واصف علی واصف کا جو بیان آپ سننے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں، اس کا عنوان ہے تصوف کی حقیقت، فقہ، دین۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. أغثنا يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم. أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. کیا ہے جی سب ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی بولے آپ لوگ ہی. آپ ذہن کی بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم و بات جو کرے تو کہ کافر مرے دیوانہ ہو، اور جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو وہی جاتے ہیں. تصور کی اتنی ساری کتابیں ہیں، ہم نے لکھی ہیں، کچھ مخالفین نے لکھی ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ سوال ہی مشکل ہو گیا. کوئی اقبال صاحب مشکل سوال. اچھا ایک بات غور کریں، آپ سوالات تو کرتے رہیں گے. فرض کرو بلے شاہ صاحب نے کہا یا جے سلطان بہو صاحب نے فرمایا علم بازو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. اچھا یا تو سلطان صاحب کو ہی سند مان لیا جائے، جو وہ فرما دیں اس کو چل پڑے، پھر اتنی بڑی کتابوں کا مقام ملا. اصل میں جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک کویسٹ یا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کام کے لیے کر رہے ہیں. کتاب پڑھتے ہیں، ایک کتاب پھر پڑھتے ہیں، ایک کتاب پھر پڑھتے ہیں، پھر کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں کتابیں؟ آپ غور کرو. تصوف کو سمجھنے کے لیے یہی سمجھ لیں آپ. اچھا تصوف جو ہے نا یہ علم نہیں ہے، یہ عمل ہے. میں یہی بات بدلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ لوگ کو پرابلم ہے پنکھا نیچے والا آن کر دو. یہ جو ہے تصوف علم نہیں ہے، عمل ہے. مثلا ایک آدمی دوسرے آدمی کے کہنے پر اپنی دینی زندگی کو ڈالنے کے لیے خوشی سے تیار ہو جائے تو تصوف بن گیا. کیا کرے؟ خوشی سے اس نے کہا چلا آیا، وہ چلا گیا، واپس آ جا، واپس آ گیا. تو اتنا علم چاہیے. اگوا سے نہیں. اب اتنا علم حاصل کر رہے ہیں، مقام شاہ کا کیا ہونا چاہیے، مقام مرید کا کیا ہونا چاہیے، درمیان میں رابطہ کیا ہونا چاہیے، محمد تفہیم کیا ہونی چاہیے، حاضر کیا ناظر کیا مطلب واقعات کیا ہونا چاہیے. بہت ساری عمر گزر گئی. میں پھر آپ کو بات کی ہوئی باتیں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ جلدی سمجھ آ جائے. 60 سال کی ایوریج لائف لے لو، کافی ہے. اب آپ کوشش تو کرو گے 90 سال کا 100 سال میں جانے کی. اچھا تکلیف ہی ہوگی، آپ چھوڑو 60 ہی کر 70 لے لو. اس میں میں نے آپ کو پہلے گزارشات کی کہ 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو آپ سو جاؤ گے خیر سے. یہ آپ کی مجبوری ہے 8 گھنٹے سو جانا. نہیں سو گئے تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ دیکھو صحت اس لیے آپ کی خراب ہو جاتی ہے، آپ سوتے نہیں 4.5 گھنٹے سو. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ وہ کہتے ہاں جی یہ بزرگ کہتے 8 گھنٹے. تو 60 سال میں 20 گھنٹے سو جاؤ. بچپن کے لا علم زمانے بھی نکال دو اور بڑھاپے کے متفکر اور بیمار زمانے بھی نکال دو. یہ بیماری بری بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بڑھاپے کے زمانے بھی نکال دو. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ پھر زندگی کا کچھ حصہ ہم نے بیچنا ہے تاکہ زندگی گزر سکے. دفتر میں بیچو گے، دکان میں بیچو گے، اور کسی پرسوٹ میں بیچو گے. پرسوٹ میں تعاقب، کسی چیز کی تعاقب میں بیچو گے. کہتے جناب یہ 8 گھنٹے آپ قبول کر لو
تو باقی کے گھنٹوں کے لیے خوراک دے دو، اسی کو کہنا بیچنا. کچھ عرصہ بیچتے ہو نا، آپ کو پتہ ہے آپ کتنی زندگی میں بیچے ہو، وہ عرصہ بیچ گیا. بیچنے کے بعد آپ کی زندگی مبارک، کبھی آپ آنکھیں بند کر کے غور کرو تو باقی کی زندگی آدھی جو ہے نا یہ دوسروں کے لیے گزرے گی. ایک کون ہے؟ میرا بیٹا ہے. ایک کون ہے؟ ایک بٹیا ہے. یہ کون ہے؟ تو بٹیا کے گھر والے آئے نا، ادھر سے لوگ آ گئے ہیں، اب یہ ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، اب یہ ادھر سے لوگ آ رہے ہیں. تو دوسروں کی کال پر آپ ریسپانس کر رہے ہیں. یہ بھی کیا؟ اب جب آپ سڑکوں پر چلتے ہو، دفتر میں جاتے ہو، تو وہاں کوئی اسلام میٹر نہیں کر رہا. بس پہ بیٹھ رہے ہو، گاڑی میں بیٹھ رہے ہو، ٹکٹ لے کے بیٹھنا، صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھنا کافی نہیں ہے، ٹکٹ بھی لینا ہے. اب باقی جو بچ گیا آپ کے پاس ہے، اس میں آپ نے تصوف کرنا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو آپ علم کے لیے وقف کر دو تو اس کا عمل کا ٹائم نہیں رہ گیا. تصوف کا آپ کو خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے کہنے پر اپنی دینی زندگی کو ایسے ڈھالنا خوشی سے کہ جیسے اس کی رضا ہو. فرض کرو ایک آدمی نے ایک پیر کا کہنے مان لیا، فرض کرو مان لیا، وہ اوپر سے اس نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی، کہیں اس کو فرق مل گیا، وہ پتہ کیا کرے گا کہ پیر صاحب کو جا کے بتائے گا کہ جناب ہم نے تو جوں پڑھا ہے. اب پیر اس کو علم دے رہا ہے، وہ پیر کو علم دے رہا ہے، دونوں ہی علم سے آگے ہو گئے، فارغ ہو گئے. جی اچھا، عام طور پر یہاں بیچارہ مرید تباہ ہو جاتا ہے کہ وہ جب اپنے پیر کو علم سکھانے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو میں پڑھ کے آیا ہوں اور تم علم نہ سکھاؤ. اگر آپ کا پیر ہو خسرو، آپ کو سکھائے راگ، آپ اسے کوئی راگ سکھا دو، پھر وہ کہے گا تو باہر ہو جائے، تو راگ سے باہر ہو گیا. لہذا تصوف علم نہیں ہے، یہ ایک عمل کی بات ہے. وہ وجہ یہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس صاحب بصیرت جسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں کمی کیا ہے. مثلا ایک آدمی، مثال کے طور پر ایک آدمی عبادت بہت کرتا ہے، بہت ہی عبادت کرتا ہے اور بہت ہی امیر ہے اور بڑا ہی کنجوس ہے. عبادت بہت کرتا ہے، امیر بہت ہے، کنجوس بہت ہے. پیر مل گیا، پیر کیا کرے گا؟ یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھ، پیر کہے گا پیسہ کھول پبلک کے لیے، اور اس کو یہ بات قبول نہیں ہونی، اور اس کے بغیر عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. امیر آدمی جو ہے 2 نمازیں ایکسٹرا پڑھ کے نہیں بخشا جائے، وہ جو مال جمع ہے اس کو رزق کی پلا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی بھائی؟ تصوف یہ ہے کہ اس آدمی کو جو گرا ہے جہاں وہاں کھولو. اس لیے اگر کسی بزرگ نے فرما دیا تصوف کیا ہے تو اس نے ٹھیک فرما دیا کہ کو الف تیرے درکار. یہ نہیں مطلب کہ الف کا مقصد یہ ہے کہ جانا جو ہے آپ کو الٹیمیٹلی گھر سے قبرستان تک. میرا خیال ہے کہ ہمارے قبرستان کے پاس قریب ہی پادی قبرستان تو 60 سال میں جانا ہے تو کتنی تیز رفتاری چاہیے بھی؟ آرام سے جاؤ، ہنگامہ کیا ہے؟ چلے جاؤ گے کہتے وہ ابا دور، کہتے ابا دور چلے گئے، دادا جان رخصت ہو گئے، کہتے تھی کہتی ہے بیٹھیں گے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہتے باقی لوگ جائیں گے. ایک بندے نے دعا کرا دی زندگی کی. میں نے پہلے کہانی آپ کو بتائی کہ اس کی زندگی کے لیے اس کے کسی دوست نے جو دیوتاؤں کی زندگی رکھتے تھے دعا کروا دی کہ اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دو. مل گئی ہمیشہ کی زندگی. کچھ عرصے کے بعد وہ بوڑھا ہو گیا، اب موت اسے آ نہیں سکتی. پھر وہ گیا ان دیوتاؤں کے پاس، خدا کے لیے میری جان بخشی کرو، میں مر گیا. انہوں نے کہا تم تو زندہ ہو. کہتے زندہ تو ہوں، جوان نہیں رہ سکتا. چلو آپ کو زندگی مل جائے، یا باپ بیٹے کا غم دیکھے گا، نہیں تو پھر بیٹا باپ کا غم دیکھے گا. دونوں میں سے ایک واقعہ ہوگا، جھگڑے والی بات ہی کو نہیں. کچھ عرصے کے بعد آپ کو اتنے غم ملیں گے، آپ کہو کہ تیری مہربانی میں جانے دو. میں نے پہلے بتایا، آپ ایک شہر میں جاؤ، بھرے ہوئے شہر میں 20 سال 10 سال کے بعد جاؤ، شہر اس سے زیادہ بھرا ہوتا ہے اور آشنا چہرہ کوئی بھی نہیں ملتا. کہتے بڑے رونق بازار میں، کہتے آج تو پہلے سے بہت زیادہ ہے. کہتے وہ نور الدین صاحب ہیں، کہتے وہ چلے گئے. جوال الدین صاحب رخصت ہو گئے. کہتے یہاں جو بیٹھتا تھا بابا وہ، کہتے وہ بھی چلا گیا. مطلب یہ ہے کہ ایک 50 سال کے بعد سارے شہر کی مکمل آبادی ساری بدل جاتی ہے. اس لیے اتنا بڑا علم حاصل نہ کرو، اتنا علم حاصل کرو کہ آپ کا کوئی عمل شمل ٹھیک ہو جائے. اور نماز وہ کر لو کہ قبول ہو جائے،
ماں باپ قابو آ جائیں تو کسی کی خدمت اتنی کر لو کہ بے ساختہ خوش ہو جائے، پوری باتیں ہو جائیں گی، اور بے ساختہ خوش ہو، مجبور نہ کر دینا، وہ خوش ہو جائے۔ کوئی مال آپ کے پاس آئے تو یہ اس کی راہ میں ایسے خرچ کر دو کہ خوش ہو جائے، یہ سارے کے سارا جو ہے نا تصوف ہے۔ اور ورنہ یکساں عبادت کا یکساں نتیجہ ہوتا، یکساں عبادت کے یکساں نتیجے نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک مسجد میں، آپ سب مسجد والے ہو، ایک مسجد میں ساری عمر لگاتار ہر جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھنے والے سارے کے سارے یکساں نہیں ہوتے۔ آج پھر جوتا گم ہو گیا اور نمازیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب آج میں تو گویا کہ یہ مزاج الگ الگ رہتے ہیں، 20 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی رہتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے، کہنے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے جو ہے نا وہ جب تک اس کا باطن جو ہے نا جسے آپ کہتے ہو اس کی اصلاح نہ ہو جائے تو پھر وہ عبادت اس میں نہیں آتی، مسلمان کے ساتھ لڑ جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ٹھیک کہا کہ علم کی اتنی ضرورت رکھو، آپ کتابیں نہ پڑھا کرو۔ میں نے پہلے کہا کتاب وہ پڑھو جس سے آپ کا کوئی کام ہو، تعلق ہو۔ کتاب یہ انسانوں کی کتاب پڑھو، ہستی کی کتاب پڑھو، یہ کتاب ہے جو باہر ہے کھڑی ہوئی کائنات کی، اس کی کتاب پڑھو۔ یہ دیکھے کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، اگر آنا ہے تو جاتا کیوں ہے لوگ، جانا ہی تھا تو پھر آئے کیوں ہیں ہم لوگ، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ کچھ عرصہ ماں باپ کی محبت میں رہتے ہیں، پھر اولاد کی محبت میں ہوتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ماں باپ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کو اولاد بھی آ کے مل جائے گی۔ ایک بندہ بڑا رو رہا تھا کہتا میرا والد صاحب فوت ہو گیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، رونے کی کوئی بات نہیں، پھر روئی جائے گا، اچھا روتا کیوں ہے، تو بھی پہنچ جائے گا نا، وہ جلدی کیا ہے، 2-4 دن کی بات ہے، تو بات اتنی ہے، اس لیے لمبا چوڑا اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ تو آپ اس کو کتابیں پڑھنے کو ضرورت نہ سمجھو، اپنی عبادت میں خلوص کرتے جاؤ، سائیکل آئینہ ہنوز اسی کو آپ سائیکل کرتے جاؤ، اور پالش کرتے جاؤ، اور پالش کرتے جاؤ، حتیٰ کہ گلیئر آ جائے، چمک آ جائے، خود بخود اس میں عیاں ہو جائے، کوئی اور چیز نہیں کرنی۔ اسی کی کہانی لکھی ہے بزرگوں نے، کہ بدے اس کو 2 دیواریں دی ان 2 لوگوں کو کہ پینٹ کرو، مقابلہ ہے، ایک گروپ نے کیا کیا صرف دیوار پالش کرتے رہے، آئینہ بناتے رہے، دوسرے کا عکس اس میں آیا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آپ صرف اپنے آپ کو آئینہ بنا، پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے۔ جب آئینہ تو بنا تو پھر وہ سارا جو ہے نا مخفی پھر آشکار ہو جاتا ہے۔ کب؟ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، پھر مخفی آشکار ہو جاتا ہے۔ اور وہ تو آشکار ہونے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس نے اظہار فرما دیا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ اچھا جی، پھر خزانہ تھا، اب چاہتا ہے، میں چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو گویا کہ اظہار اس کا اپنی مدعا ہے، رکاوٹ ہم لوگ ہیں، رکاوٹ وہ نہیں ہے، ہم لوگ ہیں کہ اب جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھر رجوع نہیں کرتے، اور ورنہ ہم اس کی طرف رجوع کریں تو پھر وہ تو پہلے ہی اظہار پر راضی ہے، اس کا ظاہر ہونا ہی اظہار ہے۔ یا اپنے آپ کو چھپا دے وہ ظاہر ہو جائے گا، یا اس کو چھوڑ پھر کیا ہوگا، پھر انات والی ظاہر ہو جائے گی، اس کی سزا دیکھ کے پھر سے ہو جائے گی بات۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نے آپ کی نفی کر لو تو اس کا ظاہر ہو جانا آسان ہوگا۔ کتابیں کی ضرورت نہیں ہے لمبی چوڑی، کتاب اتنی علم اتنا جتنا آپ کے کام آ جائے، اس علم سے کہتے ہیں پناہ مانگو جس میں نفع نہ ہو، اپنا فائدہ نہ ہو۔ علم جو ہے اگر آپ کے لیے حجاب بن جائے اس سے بچو، علم اگر شہرت کی وجہ بن جائے تو اس سے بچو۔ اور عمل کو علم، یہ ہے ایک بڑی ابتدا ہے اس دور کو، یہ دور ایک عجیب دور ہے کہ یہ عمل کا علم جانتا ہے، عمل نہیں جانتا۔ تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ عمل کا عمل ہی جانو، عمل کے تابع کر دو، علم کے تابع ہو جائے گا۔ عمل کے تابع کر دو، علم کے تابع ہو جائے گا۔ تو صاحبان کشف و کرامت کے عمل کے تابع تم اپنا عمل کر دو، تم بھی صاحبان وغیرہ وغیرہ ہو جاؤ گے۔ میں کشف و کرامت نہیں کہہ سکتا، مطلب کچھ نہ کچھ ہو جاؤ گے۔ جس کا عمل آپ نے اس کے تابع ہوئے اس کا آپ کو علم مل گیا۔ آپ بتا ویسی بات ہے نا، عمل کے آپ برابر نہیں کرتے، آپ علم کی برابری چاہتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ عمل کے برابر بھی ہو جائے تو پھر بھی مرتبہ برابر نہیں ہوتا. اس کو بولتے ہیں ڈیسٹنی، اس کو بولتے ہیں اس کی منشا. کہ اگر آپ سارا بھی کسی بزرگ، کسی بڑے انسان، بڑے سے بڑے انسان علیہ رحمت ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ علم برابر کا ہی کر لو نا، تب بھی مرتبہ برابر نہیں ہوگا. یہ اللہ کی آپ کی شان ہے. گویا کہ پیغمبری یا نبوت یا رسالت یہ عمل نہیں ہے، یہ مرتبہ ہے اس کی مرضی کا. اب آپ عمل کے عمل تابع کر دو تو آپ امتی سے آگے نہیں نکل سکتے. یہ آپ کے لیے مبارک بات ہے. عام طور پر لوگ یہاں کرتے ہیں کہ عمل کے برابر آ گئے نا تو تھوڑی سی مطلب انا میں آ جاتے ہیں، اور لہذا علم اور عمل بھی تھوڑا سا رکھنے والے بعض اوقات مغرور ہو کے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. جی اور کون؟ جو شرعی علم بھی رکھتا ہو، تھوڑا سا عمل بھی رکھتا ہو، اور اس کے اندر انا بھی ہو، بڑی گمراہی کے اندر چاہے. اور آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں یہاں آ کے علم جو ہے نا یہ بڑا حجاب بن جاتا ہے. اس لیے پہلا اپنا مقام دیکھو کہ ہمارا مقام یہ ہے کہ اگر ہم اس امت کے فرد کے طور پر ہی قبول ہو جائیں تو کافی ہے. یہ مرتبہ بہت کافی ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ کافی نہیں ہے. دیٹس آل. یہ بھائی اتنا ہی علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مہربان آپ پر. ہاں اب آپ سوال کرتے جاؤ، تھوڑا سا بولو مہمانوں سے کہو بولے. سر یہ اسلامی تصوف، ہندی تصوف اور یونانی تصوف کیا تعلق علم کے ساتھ ہے؟ جس کی کتابیں ہمارے پاس دکان ہے، رجال قرآن ہے، اسمیہ کی دکان ہے، ایک دکان ہماری اور بھی ہے، اور کسی دکان ہے ہماری، ان پہ میں آپ کو چٹھے دے دوں گا، آپ وہاں سے کتابیں خرید لاؤ میرے نام پر. یہ سب کتابیں وہاں لکھی ہیں کہ تصوف کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے درجے ہیں، اور اس کا رنگ تصوف کا کیا ہوتا ہے، اصل اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی جامعیت کیا ہے، یہ چلا کہاں سے، یہ پہنچا کہاں، یہ جائے گا کہاں، اس میں تیرا کیا ہے. آپ یہ دیکھو کہ تمہارا کیا ہے، کہ آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے. علم کو امپروو کرنے کے لیے سوال نہیں چاہیے، اس کے لیے کتاب چاہیے. میں آپ کو عمل کی اصلاح کی دعوت کے لیے گزارشات کر رہا ہوں. ایسا یہ ہندوستان میں برصغیر میں یہ بھی آپ کی یہ بات ہے. ہاں بولو. صوفیہ کرام کا جو ایک دور آیا ہے اچھا. تصوف کے حوالے سے، ہاں تصوف کے حوالے سے، ہاں تصوف کی ابھی آپ نے جو تعریف فرمائی ہے کہ یہ عمل کا نام ہے، اور میں اس سے یہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس وقت سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ خود کائنات ہے. اس پہ آپ نے فرمایا کہ اس نے تو اس کا اظہار کر دیا کائنات کے حوالے سے. تو یہ صوفیہ کرام کا جو دور تھا ان کا کس حد تک حصہ ہے اس میں تسخیر کائنات؟ یہ میں نے نہ کائنات کا نام لیا، نہ کائنات کے حوالے سے اللہ کا اظہار. میں نے کہا آپ نے فرمایا یہ کائنات اس نے کھڑی کر دی. نہیں، میں نے کہا کہ آپ غور کرو تو یہ بھی ایک ظاہر ہونے کا طریقہ ہے، اور بھی اس کا ظہور کا. بتاتا ہوں نا، ہاں آیا ہے خداوندی تو ہو گئی. بتاتا ہوں نا. اب آپ کا سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو غور سے سننا بھائی. متصوفین ہمارے یہ گزرے ہیں، ہیں، صوفیہ اکرام جو گزرے ہیں، اور اس کا تسخیر کائنات میں کتنا حصہ ہے؟ صوفیاء اکرام ایک ٹولہ نہیں ہے، ایک گروہ نہیں ہے، فردن صوفی ہے. یہ اصلاح ہو جانی چاہیے. اگر آپ یہ کہو کہ صوفیاء اکرام میں کوئی مشترک جو مضمون ہے نا، بس آپ یہ سمجھ لو کہ ہر صوفی جو ہے وہ ایک صوفی ہے. چشتیہ کی بات کرو، انہوں نے اس کائنات کو کیسے ریڈ کیا، باقی لوگوں نے کیسے ریڈ کیا کائنات کو. میں سوال یہ کر رہا تھا کہ ایسے سوال کو دریافت کیا جائے جس سے سائل کے ذاتی مسئلے کے حل کا فکر ہونا چاہیے. ہم نے ایک جگہ دیکھا واقعہ، میں سمجھا شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. ایک قوالی ہو رہی تھی، بڑی داد فریاد، ایک میرے مجلس میں بیٹھے تھے. جب دعا کا وقت آیا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے داڑھی والے، انہوں نے کہا صاحب وہ جو میرے مجلس تھے ان سے، آپ میرے لیے بھی دعا فرماؤ. کہ آپ کون ہو؟ کہ میرا نام چراغ دین ہے. آپ کس سلسلے سے لگ رکھتے ہو؟ کہ نقش بندی سلسلے سے لگ رکھتے ہو. کہتے ہیں بیعت دوبارہ کر کے آپ ساری رات ہم یہاں قوالی کرتے رہے، تبلا ہم کھڑکاتے رہے، تو نقش بندی سلسلے سے لگتے رہے، پیر نے تجھے منع کر رکھا، مطلب اسی جگہ بیٹھنے کو تو وہیں آ کے بیٹھ گیا، تو پہلے آپ نے تجدید کر دیا.
تو یہ اب ایک راز ہے کہ جس کو جس رنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے نا اس نے اس رنگ میں ٹریننگ دینی ہے، باقی کا جو ہے رنگ وہ ایک الگ ہے۔ ہندوستان کی صوفیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، اور یہی مطلب بات جو ہے نا اس کا آگے جا کے کوئی اور ہی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہر ایک نے الگ الگ تعلیم کا ذریعہ دیا، کسی نے کیسے دیا، کسی نے کیسے دیا، کسی نے کیسے دیا۔ آپ کون سے سلسلے کے ساتھ تعلیم کے ساتھ وابستگی رکھتے ہو؟ میرا تو کسی سے میں تو صرف یہ علم تو میں اضافہ ہی علم تو میں جانتے نہیں ہوں نا۔ ایک چیز ایسی ہے جسے میں نہیں جانتا وہ علم، اور ایک چیز ایسی ہے جس کے علاوہ آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ علم۔ جب آپ میری دوستی دور تک چلے گی، اچھا کہ میں علم جانتا نہیں ہوں اور آپ علم کے علاوہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ اب وہ بات کرو جس کی کتاب نہ ملے آپ، اور جس سوال کے جواب کے لیے پوری قیمت مانگوں گا زندگی تجار کتاب نہیں نہ ملی۔ کتاب آپ کو دے دوں گا۔ تذکیر کائنات میں تذکیر کائنات کا میں موازوں کو دیتے ہوئے بے شمار مطلب صوفیاء کرام کا حصہ اس میں۔ اور صوفیاء کرام کیسے منگوا دیں گے؟ یہ کون سی بات؟ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بدلے سے آپ کو دار مل جائیں گے، کائنات جوں کی تو کھڑی رہے گی۔ اس لیے یہ بات الگ ہے، دعویٰ کرنے والے بتائے گا نا وہ کہ اگر ہم عمل کے حوالے سے تو اس وقت جو سپر طاقتیں ان کے روم میں ہر ایک آدمی صوفی ہے۔ پھر بھی بات عمل کے حوالے سے سپر طاقتیں جو ہیں یہ طاقتور ہیں، یہ کائنات پر حاوی ہیں، ہاں کائنات کی تصویر کائنات کی تشکیل کر چکے، لہٰذا انہیں کو صوفی مان لو، آپ کا کام بن جائے گا۔ آپ کا کام چلتا ہے نا، کائنات کی تشکیل چاہیے نا آپ کو، کہ صوفیوں کو آپ نے برخاست کرانا ہے، وہ برخاست نہیں ہوتے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں، وہ آپ کے لفظ عمل کے حوالے سے تو برخاست ہو جائے نا، عمل ان کے پاس عمل بڑا ہے۔ اب دیکھو ایک بے عمل صوفی کی میں بات کرتا ہوں، ایک شخص جس کی اصلاح باطن ہو گئی، وہ شہر سے دور جنگل میں جا کے بیٹھ گیا اکیلا، آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے اس کے پاس آدمی، گروہ، ہجوم، مسجد، خانقاہ، لنگر، ٹرانسپورٹ، آنا جانا، بے شمار پبلک ریلیشننگ اور بے شمار اثر اندازی اور بے شمار ہی وسائل۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بے عملی جو ہے نا یہ ایک بڑا عمل ہے، اس کے لیے بڑا غور۔ اور وہاں لنگر غریب پروری کا ثبوت دیکھو، غریب نوازی کا ٹائٹل، 120 من چاول ایک دیگ میں پک رہے ہیں، اور جس کے ہاں پک رہے ہیں وہ دن کو آپ سارا دن مطلب روزہ رکھتا ہے، پاکا ہے، رات کو مطلب واضح گزار ہے، خود نہیں کھاتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور الگ ہی ہے۔ اس لیے اعتراض کا آپ نکال کے اور سٹنگ اور تسلیم کو لے کے چلو، پھر یہ بات سمجھ آتی کسی ایک کے ساتھ۔ اب میں دوسرا آپ کو شعبہ بتاتا ہوں کہ میرا بات جو ہے اس شخص کو زیادہ بات سمجھ آئے گی جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی میں وہاں پنڈی وابستہ ہوں، کہتے ہیں میں شیخ پور وابستہ ہوں، میں ادھر شکارپور وابستہ ہوں، کہیں نہ کہیں کسی بزرگ کے ساتھ، اس کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی۔ باقیوں کو بات سمجھانے کا طریقہ جو ہے نا وہ بھی ہے میرے پاس، لیکن وہ الگ محفل سے الگ طریقہ۔ یا تو عقل سے آپ تلاش کرو، عقل سے تلاش کرنے کے میں جلدی بتاتا ہوں بات آپ کو کہ صاحبان عقل نے کیسی بات کو بچانا۔ بغاوت بھی عقل سے کرتا ہے اور بعض اوقات اطاعت بھی عقل سے کرتا ہے، کہ اس نے دیکھا بیج کو کہ بیج میں رنگ نہیں تھا، پانی میں رنگ نہیں تھا، مٹی میں رنگ نہیں تھا، وہ دیکھتا رہا بیج سے کوئی پودا نمودار ہوا، رنگ نمودار ہوا، وہ حیران ہوا کہ قدرت کیا ہے۔ اور پھر جس جگہ بیج ویسے ہی درخت، پھر درخت میں بیج اور بیج میں درخت اور بیج کے اندر درخت اور درخت کے اندر بیج، اور پھر دیکھتا رہ گیا کہ یہ راز کیا ہے۔ اگر اس راز میں وہ گم ہو گیا تو وہ پا گیا منشا بات۔ اس کائنات کو اگر وہ غور سے دیکھے، سیپ کے اندر موتی کا بننا غور سے دیکھے تو پھر راز پا گیا۔ وہی بات، اب یہ ضروری بات ہے، وہی راز، وہی منظر جو خوش نصیب کو تسلیم سکھاتا ہے، وہی منظر دوسرے آدمی کو بغاوت سکھاتا ہے۔ اسے بد نصیب نہیں کرنا۔ بات ایک ہی ہے کہ تو میں اسی وجہ سے خدا کو مان گیا کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے،
کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نہیں مانتا مشرق سے کیوں نکلتا ہے شمال سے کیوں نہیں نکلتا, وہ اسی وجہ سے بھاگی ہوتے ہیں. اب یہ تسلیم کرنے والے جو ہے نا یہ مزاج اور ہے اور بغاوت مزاج اور ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دل کے ساتھ چلتے ہیں, اس کو اس کائنات کے اندر صرف دل بھر ہی نظر آتے ہیں. کہتے ہیں اس کائنات میں تم نے کیا دیکھا؟ وہ مجنو سے پوچھا, اللہ میں نے کیا پوچھا, بجاتے کہانیاں. کہتے کیا دیکھا؟ کہ ہم نے تو ایک ہی دیکھا, لالا ہی دیکھا, ہم نے تو اور کچھ نہیں دیکھا, آپ نے کچھ اور بھی بتایا تھا. میں بڑی دنیا کا بتائی تھی کائنات میں, نہیں کہتے لالا ہی لالا تھا ہی کچھ نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دل والے صرف مطلب دل بری دیکھتے ہیں, عقل والے صرف الجھنیں دیکھتے ہیں, نصیب والے صرف اس کی مہربانیاں دیکھتے ہیں, اور بد نصیب آدمی صرف ظلم ہی دیکھتے ہیں. کہتے ہیں نیچر میں دیکھا, کیا دیکھا؟ کہتے شیر نے میرے سامنے بکرے کو پھاڑ ڈالا ہے, ظلم ہے.